نبی پہ سلام پڑھو، فرشتے پہنچاتے ہیں، نبی جواب دیتے ہیں۔ حدیث مبارک ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فرد علیہ السلام، کہ جب بھی میرے اوپر کوئی مسلمان سلام بھیجے خدا میری روح کو متوجہ کر دیتے ہیں، میں اسے جواب دے دیتا ہوں۔ حدیث کا ضابطہ یہ، اگر کوئی روایت آئی اس کے سارے طرق کو سامنے رکھا جائے اور اس میں یہ تحقیق کی جائے کہ پیغمبر کریم کے کوئی الفاظ بھی ہیں یا نہیں۔ راویوں کی بات ہے، یہاں ایک روایت آ گئی اور اس روایت میں یہ ہے کہ جب آدمی دفن ہوتا ہے تو مردے کی روح اس مردے میں واپس کر دی جاتی ہے۔ تعاد روحہ فی جسدہ۔ اب یہ ایک روایت آ گئی اور مفسرین کرام کی عادت ہے، طریقہ ہے کہ کوئی قول بھی انہیں ملتا ہے کسی آیت کے ضمن میں تو وہ قول قیلہ کے ساتھ اس کو درج کر دیتے ہیں، اور ان کا مقصد ہوتا ہے کہ تحقیق تم خود کرو، اور جو محققین ہوتی ہیں اس پہ پھر تبصرہ بھی کر دیتی ہیں، نہیں تو بغیر تبصرہ کے ایک روایت کہیں آ گئی تو وہ ہر جگہ پہ فلانے بھی لکھا فلانے بھی لکھا۔ تو اب یہ ایک وہ وجہ ہے جو ہماری للڑ برادری اور ہماری بریلوی برادری اور شیعہ برادری اور اہل حدیث برادری، یہ ساریاں برادریاں الٹی ہو گئی ہیں۔ ایک روایت آ گئی اور اس کو دیکھا نہیں کہ جب مردہ دفن ہوتا ہے تو روح واپس آ جاتی ہے۔ توجہ ہے نا؟ یہ تم بھی سنتے رہتے ہوگے۔ اب وہ کرتے کیا؟ وہ کہتے ہیں قرآن میں ہے، حالانکہ یہ بات قرآن میں، بولو قرآن میں، ابھی میں نے آیت پڑھی پھر ترجمہ کر دیتا ہوں، وہ بھی یہی آیت پڑھتی ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، ثابت قدم رکھتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ساتھ قول ثابت کے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ اور آخرت میں۔ اس آیت کے کسی لفظ میں روح واپس آ جاتی ہے؟ یہ بالکل وہ شیعوں والا طریقہ کرتی ہیں، جیسے انہوں نے ایک آیت پڑھی پھر بھاگے روایت کی طرف۔ اب ہمارا سوال ہے کہ تمہارا استدلال آیت سے ہے یا روایت سے؟ پہلے تجھے متعین کرو۔ قرآن کی آیت پڑھ کے بھاگ گیا روایت کی طرف، اور ان حضرات نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا، حالانکہ یہی قرآن سورہ زمر اس میں تصریحاً ذکر کیا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس پر موت آ جائے قیامت تک اس کی روح بدن میں واپس نہیں آتی۔ قرآن ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ۔ سری آیات قرآن مقدس کی 80 کے قریب کہ جو مر جائے اس کی روح پھر بدن میں نہیں ہوتی۔ اب مولویوں کا سمجھ بھی دیکھے، ماشاءاللہ، ہم کہتے کچھ نہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ ایک روایت لے لی اور 80 آیات چھوڑ دی۔ یہ ہے وہ بول الشیطان علی اذہانہم، چھوڑ دیا۔ اب ہم کہتے ہیں دیکھیں، پہلا قانون تو ہے کہ روایت کے لیے شرط ہے کہ وہ کتاب اللہ سے نہ ٹکرائے۔ جو روایت قرآن مقدس کی نسکتی کے خلاف آ گئی تو یا روایت کا معنی میں تعویل کرو یا صاف کہہ دو کہ یہ محمد مصطفیٰ کا فرمان نہیں، یہ درمیان میں راویوں نے گپ لگائی ہے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، اب
صحیح حدیثوں کی طرف بھی آؤ. مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ امام شافعی راوی، امام احمد، امام شافعی، امام مالک، تین امام راوی، جس میں فرمایا نسمۃ المومن طائر یعلق فی شجر الجنہ حتی یرجع اللہ الی جسدہ یوم القیامہ یوم یبعثہ، کہ مومن کی روح پرندے کی صورت میں جنت میں چرتی رہتی ہے، قیامت کے دن اللہ اس روح کو اس بدن کے اندر واپس کرے گا. کب؟ یہ موطا مالک میں بھی ہے، مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ، اور تین اہل سنت کے امام اس کے راوی ہے، امام احمد بھی، امام شافعی بھی، امام مالک بھی. اور پھر وہ متواتر حدیث جس میں شہداء یہ تمنا کرتے ہیں ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، کہ ہماری روحوں کو جسموں میں واپس کر دیا جائے تاکہ ہم تیرے راستے میں دوبارہ زندہ ہو کر لڑیں اور شہادت کی موت مریں. لیکن اللہ ان کی استدعا قبول نہیں کرتا. وہ مسلم میں موجود ہے، بعض سے بخاری میں موجود ہے، اور حدیث کی سب کتابوں میں ہے، وہ بھی گئی. اور پھر بخاری کی وہ حدیث جس میں حضرت عمر پیغمبر کریم کے سامنے کہتی ہیں کیف تکلم اجسادا لا ارواح فیہا، یہ 3 دن کے بعد یہ بات ہوئی کہ آپ ایسے جسموں سے کلام کس طرح کرتے ہیں جن میں روحیں ہیں ہی نہیں. پیغمبر کریم نے آگے نہیں فرمایا تعاد روحہ فی جسدہ، میت کی روح تو واپس آ جاتی ہے، حالانکہ ان کو عذاب بھی ہو رہا تھا لیکن روح واپس نہیں آئی. قرآن اور سنت کے واضح دلائل. اب یہ روایت آ گئی، اس روایت کا ہم نے کھرا نکالنا چاہیے کہ نہیں؟ بہت سارے چوروں کو تکلیف ہوگی. اصل پہ جب ضرب لگتی ہے تو ہر بدتی کی چین 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 شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہمارے لیے مجبوری ہے، چین چین سننے کے ہم عادی بن گئے. اس میں ایک راوی ہے. اچھا، یہ روایت بخاری میں جب آئی برا ابن عازب کی تو وہاں پر روح کے لوٹنے کی بات ہی کوئی نہیں. جس طرح حمید الساعدی کی روایت 10 صحابہ کو نماز پڑھانے والی بخاری میں آئی تو اس میں رفع یدین کا کوئی ذکر نہیں، لیکن بخاری سے ہٹ کر جب دوسرے مآخذ میں گئی تو رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے آپ رفع یدین کرتے تھے، دوسری کتابوں میں رفع یدین آ گیا. اسی طرح برا ابن عازب کی یہ حدیث بخاری میں موجود ہے، لیکن وہاں تعاد روحہ فی جسدہ نہیں کہ روح لوٹائی جاتی ہے. اب بخاری کی حدیث میں نہیں، اور یہ روایت جب بخاری سے باہر نکلی تو کسی راوی نے ٹوٹکا ملا دیا تعاد روحہ فی جسدہ. اب اس کے راوی کون ہیں؟ ایک ہے منہال ابن عامر. یہ بیچارہ اچھا بزرگ تھا لیکن تقدیر کا منکر تھا. کس کا؟ اور آپ کیا پڑھتے ہیں ایمانیات میں؟ وَقَدْرِ خَيْرِهِ مِنَ اللَّهِ. یار ہم تو چھوٹے لوگ ہیں. علماء دیوبند کی مصدق کا کتاب اطفار الملحدین، اس میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ تقدیر کا منکر کافر ہے. ایک دوسرا، اس میں ایک بزرگ ہے زازان، جس کے بارے میں مولانا شیخ الحدیث سرفراز خان صاحب وہ فرماتی ہیں پیے تشیعن، تھوڑا جی اشیاء ہے. تشیعن تھوڑا تھوڑا شیعہ تھا. تیسرا راوی ابو معاویہ، جس کو ماسٹر امین نے تو کہا کہ خبیث قسم کا رافضی تھا، لیکن ہم ایسی سختی نہیں کرتے راویوں پہ. ہم کہتے ہیں مدلس ہے.
مدلس وہ ہوتا ہے جو استاد کا نام چھپا لے، اور یہ فن حدیث میں تدلیس ایسا جرم ہے کہ جو مدلس راوی اس کی روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور ایک عامش ہے وہ بھی مدلس ہے۔ اب ایک شیعہ، ایک تقدیر کا منکر اور دو مدلس، یہ مل جائیں تو اہل السنت کی بنیاد بن جاتی۔ کیا بات ہے! یہ ان مولویوں کا انصاف، نہ صحیح احادیث ماننی ہے نہ آیت ماننی ہے۔ اچھا، پھر اس حدیث پر بھی بڑا زور لگایا تو آدھو شیخ الحدیث مولانا سرفراز نے 32 صفحات لکھ مارے، تو آدھو فی جسد، عنوان قائم کیا، روح کا جسم میں واپس آنا، یادہ روح۔ لیکن آگے چل کے کہتا ہے کہ اس سے مراد تعلق ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ بھئی جب حدیث میں روح لوٹائی جاتی ہے، تو نے تعلق کہاں سے نکالا؟ کہتے ہیں تعلق، پھر تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دماغ کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے، بعض ذروں کے ساتھ ہے۔ کل یہ 32 صفحات وہاں پڑھتے رہو۔ تو اب انہوں نے یہاں سے نکال لیا تعلق۔ ہم کہتی ہیں اگر روایت ماننی ہے نا، اس کو تم پیغمبر کی حدیث کہتے ہو تو پھر اعادہ روح مانو، اور جب گفتگو ہوتی ہے لفظ اعادہ کا بول کے عبارتیں وہ سناتی ہیں، جی فلاں بزرگ نے بھی لکھا تعلق ہے، فلاں نے بھی لکھا تعلق۔ ہم کہتے ہیں تعلق کیسا؟ ابھی آپ جہاں بیٹھی ہیں، آپ کا ایک تعلق گھر سے ہے یا نہیں ہے؟ یہ تعلق ہے مانوی، گھر سے بھی ایک تعلق ہے۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے آدمی ایک رضائی اتار دے، دوسری لے لے تو پہلی رضائی سے بھی ایک قسم کا تعلق ہوتا ہے۔ اور جو روح اس جسم کو اندر رہ کے 50-60 سال چلی گئی تو ایک مانوی تعلق تو وہ خود بخود اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہاں پر نس کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن اس تعلق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ادھر رضائی گرے ادھر تم گر پڑو اور دنیاوی ادراک پیدا ہو جائے۔ وہ تعلق مانوی کی اگر کسی نے تعبیر کر دی وہ مسئلہ ہی جدا ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ موت کے بعد، اس لیے کہہ رہا ہوں آج کل یہ بڑا نزاع اور جھگڑا بنا ہوا ہے کہ پھر روح اس جسم کے اندر آ جاتی ہے یا نہیں۔ یاد رکھو کتاب و سنت کا مسئلہ ہے کہ قیامت سے پہلے کسی کی روح بھی اس بدن میں واپس نہیں آتی۔ ہاں، خرق عادت کا معاملہ جدا ہے، اللہ کی قدرت کے اظہار کا معاملہ جدا ہے۔ جس طرح حضرت عزیر کو پہلے زندہ کیا، اسی طرح اور بعض ایسوں کو زندہ کیا، تو یہ اللہ کی قدرت، ایجاد، خرق عادت ہے۔ ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ قیامت تک روح بدن کے اندر واپس نہیں آتی۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ جب روح واپس نہیں آتی تو عذاب ثواب کیا ہے؟ تم قبر کے عذاب ثواب کا منکر ہو، جہاں سے یہ پراپاگنڈا کرتے۔ دیکھو جی، روح نہیں مانتے تو عذاب و ثواب، میں نے کہا اس کا ایک الزامی جواب ہے۔ الزامی کا معنی ہوتا ہے اس کا منہ بند کرنا، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو للڑ ہیں ان کا بھی ایک طبقہ کہتا ہے کہ سوال جواب کے لیے روح آئی اور پھر روح نکل جاتی ہے، اور ادھر دعویٰ ہے کہ روح اندر نہ ہو تو عذاب ثواب بھی نہیں ہوتا۔ تو اب عذاب ثواب کا منکر کون ہوا؟ تمہیں سمجھ کچھ بھی نہیں آئی۔ روح آئی تھی سوال و جواب کے لیے، اور سوال جواب کے بعد کہتے ہیں قبر میں پھر ایک موت آتی ہے۔ یہ آج کل جتنے للڑ ہیں اکاڑوی شیاطین، وہ یہ پھر ایک موت آتی ہے، ایک دنیا والی موت ہے، قبر والی موت۔ تو میں نے کہا پھر روح نکل گئے، اب عذاب ثواب کس کو ہوتا ہے؟ تو عذاب و ثواب تو تم اپنے قانون کے مطابق منکر ہو۔ جہاں تک ہمارا عقیدہ ہے سن لو، ہم کہتی ہیں 3 باتیں متعین ہیں، محکم ہیں۔ نمبر 1، حقیقت موت۔ موت کی حقیقت یہ ہے کہ روح بدن سے بالکل یا جدا ہو جائے۔
تعلق ختم ہو جائے۔ نمبر 2، یہ جدائی رہے گی قیامت تک۔ اور نمبر 3، اس حالت میں کوئی مرنے والا وہ دنیا والوں کا ادراک نہیں رکھتا، نہ دنیا والوں کی بات سن سکتا ہے، نہ دنیا کی اشیاء کو دیکھ سکتا ہے، نہ سونگھ سکتا ہے، نہ چکھ سکتا ہے دنیا والی چیزیں۔ ہاں، برزخ کا ادراک اس کو بالکل ہے، لیکن دنیا کا ادراک بالکل نہیں۔ اس کی ایک ادنی اور ناقص سی نظیر میں پیش کرتا ہوں، وہ عالم خواب ہے، لیکن یہ خواب ہے اور برزخ کے دکھ درد حقیقت ہے، اس لیے وہ پوری تمثیل نہیں۔ لیکن ایک آدمی خواب میں سو گیا تو چارپائی پہ آپ کے سامنے اس کا وجود جہاں پڑے، لیکن وہ رو بھی رہا ہے، ہنس بھی رہا ہے، دوستوں کو مل بھی رہا ہے، بھاگ بھی رہا ہے، تو وہ کیا ہے؟ ایک خاص قسم کا ادراک ہے۔ بعض کہتے ہیں روح گئی ہے، روح ادھر ہی ہے، وہ ادراک نکلا ہے۔ اور یہ عالم مثال کا ایک ادراک ہے جہاں یہ کان نہیں سنتے، لیکن عالم خواب کا ایک ادراک ہے اس کو، اور موت کے بعد جو ادراک ہوتا ہے وہ عالم برزخ کا ہے، برزخ اور آخرت کا ادراک ہے۔ تو نہ دنیا والوں کی نہیں سنتا، اور آخرت کے احوال اس کو صحیح جانتا ہے، آخرت کی لذت، آخرت کا عذاب اس کو وہ پہچانتا ہے، لیکن دنیا والوں کی بات نہیں سنتا۔ اسی لیے ما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم۔ اہل دنیا کو خطاب کیا کہ مردہ تمہاری نہیں سنتا، تمہیں نہیں دیکھتا۔ ایک دوسری بات یہ سمجھو، یہ 3 باتیں محکم ہیں، اور چوتھی بات عذاب قبر بھی برحق، ثواب قبر بھی برحق، لیکن عذاب و ثواب کی جو کیفیت ہے یہ متشابہات سے ہے۔ کس سے ہے؟ بولو بولو اونچے، کس سے ہے؟ متشابہات سے۔ اور متشابہات سے اسی لیے ہے کہ روح بدن میں واپس نہیں آتی۔ اگر روح بدن میں ہو تو متشابہات سے کیسے؟ حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا متشابہات سے، نصفی عقائد میں لکھا ہے بما یعلمہ اللہ، متشابہات سے ہے۔ علامہ انور شاہ صاحب نے لکھا متشابہات سے ہے۔ تو اصل عقیدہ یہ عذاب قبر بھی حق، ثواب قبر بھی حق، لیکن اس کی جو کیفیت ہے وہ کیا ہے؟ متشابہ۔ اونچے بولو، کس سے ہے؟ متشابہ ہاتھ سے۔ اور متشابہ کی اصل حقیقت کو جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ اس کی کنہ اور حقیقت کو جاننے والا صرف اللہ ہے۔ آسان مسئلہ ہے، مشکل نہیں۔ اب یہ کہتا ہے جی روح نہیں آتی تو عذاب ثواب کیسا؟ تو کہتے ہیں تو تو پرانا کوئی معتزلہ گروہ لگ رہا ہے، عقل پرست۔ عذاب ثواب تو نے دینا ہے یا اللہ نے دینا ہے؟ جی، اور اللہ روح نہ آئے تو عذاب دینے پہ قادر نہیں؟ یہ کہتے ہیں نہیں۔ اور جو کہتے ہیں روح نہیں آتی عذاب ثواب اللہ کس طرح دے سکتا ہے، تو اصل کافر یہ ہے، یہ اللہ کی قدرت کا بھی منکر ہے۔ ایک اور دوسرا اس کی نظیریں میں دے دیتا ہوں۔ آپ جس کھجور کے تنے پہ خطبہ دیتے تھے، وہ تنا رویا کہ نہیں رویا؟ جی، اس کے اندر روح آ گئی تھی؟ اچھا، بغیر روح کے رو رہا تھا؟ توجہ ہے؟ قرآن کہتا ہے اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، پتھر تسبیح کرتے ہیں، پتھروں میں روح آ گئی ہے۔ اب یہ چیز روح نہیں، عذاب ثواب کیسے؟ وہ بھونی ہوئی بکری آئی، آپ کے صحابی نے بھی بوٹی کھائی اور آپ نے منہ میں رکھی، بھونی ہوئی بکری کی بوٹیاں، تو وہ بول پڑی ہمارے اندر زہر ہے۔ بکریاں دی بھی روح آ گئی۔ اب تو للڑ سنے گا
وہ کہے گا بکریاں بھی زندہ ہوتی ہے، ہاں، اور اس کے پیٹ میں پورا باڑا بنا ہوا ہے، بکریاں بھی زندہ۔ میرا بھائی، میرا رب کسی چیز کا محتاج نہیں۔ یہ خدا نے قانون بتایا قیامت تک روح بدن میں آ سکتی نہیں، اور یہ بھی رب نے بتایا، پیغمبر کی زبان نے بتایا کہ عذاب القبر حق، قبر کا عذاب بھی حق ہے۔ ہمارا دونوں شکوں پہ ایمان ہے، قیامت تک روح بدن میں آئے گی بھی نہیں، اور مردے میں دنیا کا ادراک بھی نہیں۔ مانتا بھی مسلم من فی القبور، ہم مانتے ہیں، اور عذاب و ثواب قبر بھی حق ہے، اس کو بھی ہم مانتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہتا ہے جی روح نہیں تو عذاب و ثواب کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے کرنے والا اصلی گبر کافر ہے جو اللہ کی قدرت کا پکا منکر ہے۔ پل صراط ہے، مانتے ہو؟ بال سے باریک، تلوار سے زیادہ تیز۔ اب عقل کیا کہتا ہے کہ 6 من والا پیر گزر جائے گا، اتنی بھاری لاش تم گزر جاؤ گے، ابھی دھاگا بار رکھتی ہے۔ عقل کہتا ہے کہ گزرنا بہت مشکل ہے، اس کو ہم کہتے ہیں گزرنا حق ہے، لیکن گزریں گے کیسے، یہ متشابہات سے۔ گزرنا حق ہے اور گزریں گے کیسے، یہ گزارنے والا جانتا ہے۔ اب جو عقل پرست سے انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، تلوار سے تیز، بال سے باریک، چھترو دا بندہ ہے اسا کہ میں آنکھ مارا ہنج آنکھ لنگوڑ نہ رہا کوئی نہیں۔ عقل تو یہی کہتا ہے، لیکن ہم نے کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ نے کہہ دیا ہمارا ایمان ہے، وہ پل حق ہے، اس سے گزرنا بھی حق ہے۔ جنت میں جنتی اللہ کو دیکھیں گے یا نہیں؟ وہ ٹائم بہت اوپر گیا۔ جنتی اللہ کو دیکھیں گے یا نہیں؟ اچھا، جس چیز کو دیکھا جاتا ہے اس کے لیے تو جسم ہونا ضروری ہے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ جسم نہ ہو تم دیکھ سکتے ہو؟ پھر فاصلہ ہونا ضروری ہے۔ آپ اس ستون کو دیکھ سکتے ہیں، اپنے چہرے کو نہیں دیکھ سکتے، فاصلہ نہیں ہے۔ پھر تیسرا، جس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے اس کا کسی جگہ پہ ہونا ضروری ہے۔ چوتھا، اس کا کوئی رنگ ہونا ضروری ہے۔ ہوا موجود ہے، آپ کو نظر آتی ہے، رنگ ہونا ضروری ہے۔ اور اللہ ان چاروں چیزوں سے پاک ہے، اس جسم سے بھی پاک، رنگ سے بھی، اس کا رنگ ہے توحید والا جو رنگ بے رنگ ہے، اس کی ذات رنگوں سے بھی پاک، کسی جگہ پہ ٹھہرنے سے بھی ہے۔ جس طرح آج کل غیر مقلدوں نے کام شروع کیا ہے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ استواء علی العرش کا معنی سمجھ نہیں آیا، اور انہوں نے کہنا شروع کیا جیسے ہم کہیں بیٹھے ہوتے، اللہ بھی کہیں بیٹھا ہوا ہے، اور جو مکان کا محتاج ہو وہ اللہ نہیں ہے۔ عرش نہیں بنا تھا تب بھی اللہ تھا، عرش ختم ہو جائے تب بھی اللہ ہے۔ توجہ ہے نا؟ عرش مخلوق ہے، وہ ازلاً ابداً ہے۔ اب یہ چاروں چیزیں نہیں، یہاں پر بھی للڑوں کے جو باپ دادا تھے پہلے، معتزلہ، اصل معتزلی یہ للڑے، وہ معتزلہ وہ کہنے لگے جی ہم کیسے مانیں قیامت کے دن اللہ کا دیدار کس طرح ہو سکتا ہے؟ اللہ مکان سے بھی پاک، رنگ سے بھی پاک، جسم سے بھی پاک۔ توجہ ہے؟ تو پھر دیدار کیسے ہوگا؟ ہم کہتے ہیں میرا بھائی دیدار حق ہے، وہ ہمیں ہوگا، تمہیں نہیں ہوگا۔ دیدار حق ہے، لیکن کیفیت متشابہات سے ہے۔ کیفیت کیا ہے؟ بولو، اب مشکل مسئلہ بھی یاد کر لو۔ کیفیت کیا ہے؟ متشابہات سے ہے۔ ہمارا ایمان ہے اللہ کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اور کیسے دیکھیں گے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم اس حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتے،
تو میرا بھائی قبر کا عذاب بھی حق، ثواب بھی حق، مردہ دنیا والوں کی نہ سننا مردے کا بھی حق، روح کا قیامت تک بدن میں نہ آنا بھی حق۔ اب روح نہیں تو عذاب ثواب کیسے ہوگا؟ ہم کہتے ہیں جیسا اللہ چاہے گا۔ کیسے ہوگا؟ جیسے، اور اگر یہ کہ جی ہو ہی نہیں سکتا تو ہم کہتے ہیں پھر تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان ہوتا وہ ہے جو اللہ کے قوانین پہ ایمان رکھتا ہو۔ جب اللہ نے دونوں باتیں بیان کر دی تو ہمارا دونوں پر ایمان ہے۔ اب معنی نکل آیا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ دنیا کی زندگی میں بھی اللہ اہل ایمان کو توحید پر استقامت دیتا ہے، اور آخرت کی زندگی میں بھی، چاہے وہ قبر و برزخ کی حیات ہو یا قیامت والے دن کی حیات ہو، لیکن قبر و برزخ کی حیات بھی اخروی ہے، دنیاوی نہیں۔ یہ اللہ کرے تو فی الآخرہ حیات دنیا کے مقابل ہے۔ وآخر دعوانا